اس وقت آپ کے سامنے ہے آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لیس البر، نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی جہت پہ، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، جبکہ لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمن باللہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر۔ یہاں الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہی نہیں ہے، بلکہ حل وہ کتاب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنے نبیوں پر۔ تو کتاب پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال علی حبہ، اور مال دیا علی حبہ، اس کی محبت پر، ذوی القربا، رشتہ داروں کو، والیتامہ، اور یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنوں میں، یعنی گردنوں کو چھڑانے میں۔ گردنوں کو چھڑانے کا مطلب یہ ہوتا ہے غلاموں کو آزاد کرانا، یا ناحق گرفتار اور قید لوگوں کو آزاد کروانا۔ تو ان چیزوں میں مال خرچ کرنا نیکی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نیک کون لوگ ہیں؟ جس نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دی، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور وہ لوگ اپنے وعدوں کو وفا کرنے والے ہیں، اذا عاہدوا، جب بھی عہد کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء، تنگی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین البأس، اور سخت حالات جنگ میں، جنگ کے سخت حالات میں، اولئک الذین صدقوا، وہی ہیں سچے لوگ، وہی ہے جنہوں نے سچ کہا، یعنی نیکی کا دعویٰ ان کا ٹھیک ہے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی لوگ متقی ہیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ ذرا اس کو آپ الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے ہمارے پاس لیسا، اس کے معنی ہوتے ہیں نہیں ہے۔ لیسا کے معنی نہیں ہے۔ البر، البر کے معنی نیکی۔ ان کے معنی کہ، لیس البر ان، یہ تو نیکی نہیں ہے کہ تولو،
یہ جو تولو ہے یہ واللہ سے ہے. واللہ، واللہ کے معنی اس نے پھیر لیا. واللہ اس نے پھیر لیا، فعل ماضی ہے. اسی سے مضارع آتا ہے یولی، وہ پھیر لیتا ہے. فعل مضارع میں یہ یولی جب تولی ہوا اس کا مطلب ہے تو پھیر لیتا ہے. اور پھر آگے واو اور نون ایڈ کیا جائے تو یہ بن جاتا ہے یہ تولیون پڑتا ہے لیکن اسے ہم یہ گرا دیتے ہیں بعد میں تو یہ بنتا ہے تولون، تم سب پھیر لیتے ہو. ان کی وجہ سے تولون نہیں پڑھا گیا، تولو پڑھا گیا کہ تم سب پھیر لو. لیس البرا، یہ نیکی نہیں ہے کہ ان تولو کہ تم سب پھیر لو. وجوہ، وجوہ جو ہے یہ وجہن کی جمع ہے. وجہن کے معنی ہوتے ہیں چہرہ. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم پھیر لو وجوہ، چہروں کو. اس کے بعد کم ہے، یہ ضمیر متصل ہے یعنی پروناؤن ہے اور اٹیچ پروناؤن ہے. اٹیچ اس لیے سے کہتے ہیں کہ یہ کسی اسم کے بغیر یا فعل کے ساتھ اٹیچ ہوئے بغیر علیحدہ سے آتا ہی نہیں ہے، اس لیے اسے اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. تو کم کے معنی ہوتے ہیں تم سب کے. وجوہکم، تمہارے، تم سب کے چہرے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سب اپنے چہرے پھیر لو کی بالا، طرف، پہلو پر. المشرق، مشرق کے، والمغرب، اور مغرب کے. مشرق یا مغرب کی طرف چہرہ کر لینا یہ اصل میں نیکی نہیں ہوتا جب تک حقائق، حقیقت اس کے اندر موجود نہ ہو. وہ حقیقت کیا ہے؟ ولیکن، اور حقیقت کیا ہے؟ لیکن. البرہ، نیکی، یعنی نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ من، جو شخص، من جو شخص، آمانا فعل ماضی ہے، وہ ایمان لایا. نیکی کی حقیقت تب بنے گی کہ جب کوئی شخص ایمان لایا ہو باللہ، اللہ پر، اللہ پر پورا یقین ہو. والیوم الآخر، اور آخری دن پر. والملائکہ، یہ ملائکہ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے. ملک ایک ہوتا ہے ملک، ایک ہوتا ہے ملک. ملک کے معنی ہوتے ہیں حکومت اور ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ. اور ملک لام کی زبر کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں فرشتہ، اس کی جمع ہے ملائکہ. تو نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی، اور کتاب پر ایمان والا ہو، والنبیین، نبیین یہ جانون آخر میں آیا ہے، یہ جمع کا ہے. اصل لفظ کیا ہے؟ نبی. نبی وہ ذات ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے جسے پیغام آتا ہے اور وہ آگے انسانوں کو پیغام دیتا ہے اللہ کا، اسے نبی کہتے ہیں. عربی کے لفظ نبا سے ہے. نبا، نبا کے معنی ہوتے ہیں خبر، اور نبی کہتے ہیں وہ شخصیت جس کو خبر دی گئی ہو اور وہ آگے خبر دینے والا ہو. اس میں فاعلی معنی بھی ہے، مفعولی معنی بھی ہے. آگے نبی باخبر، خبر جسے خبر دینے والا اور جسے خبر دی گئی ہو. جانون جمع کا ہے تو بہت سے نبی. والملائکتی، جو ملائکہ پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے نیکی کی حقیقت، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی. فرمایا نیکی کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، اور پھر وآت المال، آتا اس نے دیا، آتا اس نے دیا، جیسے آمنا وہ ایمان لایا، آتا اس نے دیا. وآتا المال، اور اس نے مال دیا. کہاں اب دیا؟ علی حبہ،
اس کی محبت پر یعنی اللہ کی چاہت پر مال دیا، اللہ کی رضا کے لیے مال دیا. کس کو دیا؟ ذوی القربا. مال کے حقدار آپ کے کون کون ہیں؟ رشتہ دار ہیں. ذوی القربا، ذوی جو ہے یہ زو کی جمع ہے. میں لکھ دیتا ہوں، زو. زو کے معنی ہوتے ہیں والا، اس کی جمع ہو گئی ذوی. تو قربا کے معنی قرابت، قریبی ہونا. ذوی القربا جو قرابت والے ہیں یعنی رشتہ دار ہیں ان کو دیا. والیتاما، اور یتیموں کو دیا. الیتاما الیتیم کی جمع ہے. یتیم کے معنی آپ جانتے ہیں، جس کا باپ نہ ہو یا جس کی ماں نہ ہو اس کو بھی عربی میں یتیم کہتے ہیں. والیتاما، اور یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. مسکین اس غریب کو کہتے ہیں، عام غریب نہیں، جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہ ہو اس غریب کو کہتے ہیں، جس کے بیچارے کو فاقے سے گزارا کرنا پڑتا ہو. کئی وقت آتے ہوں کہ اسے روٹی نہ ملے، کھانے کوئی کچھ نہ ملے. المساکین جو ہے المسکین کی جمع ہے. المسکین، اس کی جمع المساکین. اور اس نے مال دیا اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو. وابن السبیل، وا کے معنی ہے اور، ابن کا لفظی ترجمہ ہے بیٹا، السبیل کے معنی ہے رستہ. لفظی ترجمہ ہے اور رستے کا بیٹا. لیکن یاد رکھیے کہ عربی میں ابن السبیل، ابن السبیل کہتے ہیں مسافر کو. ابن السبیل کے معنی ہوتے ہیں مسافر، رستے کا بچہ، لیکن مراد ہے مسافر. ابن السبیل عربی میں مسافر کو کہتے ہیں. اس نے اپنا مال دیا اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو. وابن السبیل، اور مسافر کو. والسائلین، سائل کا لفظ جو ہے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ عربی میں اصل میں 3 حرفی لفظ ہوتے ہیں. 3 حرف اصل ہوتے ہیں جن سے سارے لفظ بنتے ہیں. یہ سین حمزہ لام سے ہے سائل. اسی سے آپ نے لفظ سنا ہوا ہے سوال، پوچھنا، مانگنا. سوال کرنا یعنی مانگنا، کسی سے جواب مانگنا یا پیسے مانگنا. اسی سے سائل ہے مانگنے والا، سوال کرنے والا. اسی سے مسئول ہے جس سے سوال کیا جائے، جس سے جو ذمہ دار ہو اس کو مسئول کہتے ہیں، کیونکہ اس سے جواب دہی ہوگی، اسی سے سوال کیا جائے گا، وہی جواب دے گا، اسے مسئول کہتے ہیں. تو سائل کے معنی سوال کرنے والا، مسئول کے معنی وہ جس سے سوال کیا جائے، جس سے مانگا جائے. تو سائل کی جمع یا نون لگا کے سائلین بن گیا، یعنی بہت سے مانگنے والے. تو نیکی یہ ہے کہ بندہ مال دے علی حبہ، اس کی اللہ کی محبت میں، ذوی القربا رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو. وفی الرقاب، الرقاب، وفی الرقاب، اور گردنوں میں. مراد ہے گردنوں کو چھڑانے میں. گردنوں سے مراد انسان ہے، کیونکہ گردن گرفتار ہوتا ہے تو مراد تو عام طور پہ گردن کو لیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں میں نے اپنی گردن جھکا لی، اس سے غلامی مراد ہوتی ہے. الرقاب جو ہے یہ الرقبہ کی جمع ہے. الرقبہ کہتے ہیں گردن کو، الرقبہ اس کی جمع ہو گئی الرقاب. وفی الرقابی، اور گردنوں میں پیسہ خرچ کرے یعنی کسی کو آزاد کرانے میں. وا کے معنی اور، اقام یہ بھی فعل ماضی ہے، یعنی اس نے قائم کیا، اس نے کھڑا کیا. اس سے پہلے گزرا تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اقامہ فعل ماضی ہے اور یقیمو اس سے فعل مضارع ہے. اقامہ کے معنی اس نے قائم کیا، اور یقیمو کے معنی تھے وہ قائم کرتا ہے. آپ نے پڑھا تھا یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا. وَآتَ الزَّكَاةَ، پہلے بھی آتا آیا ہے، آت المال دیا مال،
یا ہے آتا دیا، زکات زکات، وآتا زکات اور زکات دی، یہ ہے مومن۔ پھر میں پڑھا دیتا ہوں، مومن کی بنیاد کیا ہے؟ جو نیکی کی بنیاد کیا ہے کہ پہلے ایمان والا ہو اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، نبیوں پر، یہ تو ہو اس کا ایمان۔ پھر کردار کیا ہو؟ مال خرچ کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر پر، مانگنے والوں پر اور گردنیں چھڑانے میں۔ اس کے علاوہ کیا کردار ہو؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی ادائیگی کرے، اور اقامہ اس نے قائم کی ہو نماز، وآتى الزَّكَاةَ اور زکات دی ہو۔ اس کے علاوہ اس کی مستقل صفت کیا ہو؟ یہ تو کام ہے نا جو مختلف کرنے ہیں، اس نے شروع میں ایمان تھا، پھر اس کے بعد کام تھے جو مستقل مختلف وقتوں میں کرتے رہنا ہے، لیکن اب وہ چیزیں آ رہی ہیں جو مستقل اس کی صفت ہونی چاہیے، اس کا کردار یہی ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ والموفون، یہ جو موفون ہے یہ وفا سے ہے۔ میں یہ لکھ دیتا ہوں آپ کو، الموفون آیا ہے کہ اصل میں عربی کے 3 حرف جو ہیں، جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 3 حرفوں سے ہوتا ہے، وہ 3 حرف کیا ہیں؟ وا فا یا سے ہے۔ اسی سے آپ کے اردو میں لفظ آتا ہے وفا، وفا کرنا۔ اسی سے آتا ہے ایفا، وفا کرنے کو ایفا کہتے ہیں۔ یہ ایفا عربی کا لفظ ہے، ایفا کے معنی وفا کرنا، اور خود وفا کا جو مطلب ہے وہ بھی بتا دوں۔ خود وفا کے جو اصل معنی ہے وہ ہے پورا کرنا۔ ایفا عہد ہوتا ہے یعنی وعدوں کو پورا کرنا، تو وفا یہی ہوتی ہے نا کہ جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرے، اس کو وفا کہتے ہیں۔ ایفا عہد، وعدوں کو پورا کرنا۔ اس سے عربی میں فعل ماضی آتا ہے اوفا، اوفا یعنی اس نے وفا کی، اس نے پورا کیا۔ اس سے مضارع آتا ہے عربی میں یوفی، وہ وفا کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ جو 4 حرفی فعل ہوتا ہے نا، اوفا، یہ دیکھیں 4 حرفی فعل ہے، فعل ماضی، حمزہ، وا، فا اور آگے الف، جسے یہ لکھا ہے یہ اصل میں الف ہے۔ اوفا، بولنے میں الف آ رہا ہے نا، فا، فے کے بعد الف، فا۔ تو یہ جو 4 حرف ہے نا، ان کا فعل مضارع جو آتا ہے اس سے اس کا فاعل بنتا ہے، اور میم سے بنتا ہے۔ یوفی تھا، وہ وفا کرتا ہے، اور موفی کے معنی ہے وفا کرنے والا، پورا کرنے والا، موفی۔ جیسے دیکھیے اسلام، ایفا ہے بالکل ویسے ہے جیسے اسلام ہے، افعال کے وزن پہ، آپ تو وزن پڑھ چکے، افعال کے وزن پہ اسلام۔ ابھی اسی اسلام کا فعل ماضی کیا آتا ہے؟ جیسے ایفا کا اوفا، اسلام کا ہے اسلام، مضارع آتا ہے مضارع اس کا آتا ہے یسلم، اور پھر اس سے اس میں فاعل یعنی اسلام والا بندہ تو کیا کہتے ہیں؟ مسلم۔ اسی طرح یہ دیکھیے ایفا کی طرح، اسلام کی طرح ایمان، فعل ماضی آتا ہے آمانا، مضارع آتا ہے یومنو، اور جو ایمان والا ہو اسے کہتے ہیں مومن، مؤمن۔ اسی طرح آپ افعال سے ہی انعام، اس سے فعل ماضی آتا ہے انعامہ، جیسے اسلامہ، ینعم جیسے یسلم، اور انعام کرنے والے کو کیا کہیں گے؟ منعم، انعام کرنے والا۔ تو یہ ہے موفی، ایفا کرنے والا یعنی وفا کرنے والا، پورا کرنے والا۔ اس سے وونون ایڈ ہوا، موفون، بہت سے وفا کرنے والے۔ فرمایا نیکی کیا ہے؟ ان کے اندر یہ ایمان ہو، یہ ان کے کام ہو جو اللہ نے حکم دیے پورے کریں، والموفون، اور وہ ایفا کرنے والے ہوں بعہدہم، اپنے وعدوں کو، عہد اپنے وعدے کو، یعنی ان کی مستقل صفت ہو کہ جو وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ اذا عاہدو، جب بھی وعدہ کریں، اذا کے معنی جب، عاہدو جمع ہے آہادہ سے، فعل ماضی ہے،
आहादा उसने मुआहदा किया, आहदू उन सब ने वादा किया, उन सब ने मुआहदा किया। फरमाया वल मुफूना और वो वफा करने वाले होते हैं, इज़ा आहदू जब भी वादा करें। आगे फरमाया वस्साबिरीना और वो साबिर होते हैं, साबिर की जमा साबिरीन, फिल बअसा फी के मानी में और अलबासा के मानी सख्ती, सख्त हालात आते हैं, तंगी आती है, उसमें भी वो सब्र करने वाले होते हैं। वदर्रा और तकलीफ में, कभी तकलीफ की हालत आती है उसमें भी सब्र करते हैं। वहीन अलबास कभी जंग की शिद्दत होती है, हीन के मानी वक्त, अलबास के मानी जंग, और जंग के वक्त भी सब्र करते हैं, भाग नहीं जाते, जिहाद करते हैं। उलाइका, उलाइका जो है ये जालिका की जमा है, इसमें इशारा आपको पढ़ा चुका हूं पहले, जालिका इसमें इशारा है, उसकी जमा उलाइका यानी वो सब दोस्त। उलाइका ये जो बातें जिनके बारे में आपको बताया है, यही वो लोग हैं, अल्लजीना जो लोग, लजीना अल्लजी की जमा इसमें मौसूल, सादाकू, सादाकू सादाका की जमा है, सिद्क इसी से है, सिद्क के मानी सच्चाई, इसी से सादिक है जो सच्चा इंसान हो। सादाका के मानी उसने सच बोला, जमा आ गया सादाकू उन सब ने सच बोला। उलाइका अल्लजीना सादाकू ये हैं वो लोग जिन्होंने सच कहा, यानी जो सच्चे हैं। व उलाइका और यही लोग हैं, हुम वो, उलाइका जालिका की जमा है और जालिका इसमें इशारा है, यानी इशारा करने के लिए दूर का, वो सब, और जो हुम है इसके मानी भी वो हैं, लेकिन उलाइका और हुम में फर्क है। उलाइका इशारा है, हुम जो है ये इसमें जमीर है, और हुम हुआ की जमा है, हुआ, हुआ के मानी वो, जालिका के मानी भी वो। उर्दू डिफरेंस नहीं कर रही इसमें इशारा में और इसमें जमीर में, लेकिन अंग्रेजी और अरबी करते हैं। अंग्रेजी कैसे करती है? अंग्रेजी जालिका जो इशारे वाला है उसको कहती है दैट, वो, दैट, और अरबी कहता है जालिका। और जो वो इसमें जमीर है अंग्रेजी में उसे कहते हैं ही, दैट नहीं कहते, उसे ही कहते हैं, अरबी में कहते हैं हुआ। तो हुआ की जमा हुम वो सब, और जालिका की जमा उलाइका दोस्त, हुआ दे। Those are the people who are al-muttaqun. They are al-muttaqun. वो लोग हैं जो कि मुत्तकी हैं। मुत्तकून मुत्तकी की जमा, मुत्तकी कहते हैं परहेजगार को, और मुत्तकून हो गए बहुत से परहेजगार लोग। फरमाए यही वो लोग हैं जो सच्चे हैं, व उलाइका हुमुल मुत्तकून और यही वो लोग हैं जो कि मुत्तकी हैं और परहेजगार हैं। फरमाया लैसल बिर्रा नेकी ये नहीं है अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब तुम मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह कर लो, वलाकिन्नल बिर्रा लेकिन नेकी की हकीकत ये है, वो क्या है? मन आमन बिल्लाह, पहले ये तो है कि वो बंदा के अंदर ईमान होना चाहिए, ईमान होगा तो आगे नेकी का सिलसिला शुरू होगा। जब खाता ही नहीं खुलेगा ईमान का तो फिर जितनी बज़ाहिर नेकियां कर लो, जब ईमान नहीं है तो कोई नेकी भी नेकी नहीं है। मन आमन बिल्लाह जिसने जो ईमान लाया अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबीजी, ये इसका ईमानियाती पहलू होना चाहिए कि अल्लाह पर ईमान हो, आखिरत के दिन पर ईमान हो, फरिश्तों पर ईमान हो, किताब पर ईमान हो, नबियों पर ईमान हो। उसके बाद फिर माल भी खर्च करे, आतल माला और उसने माल खर्च किया हो अला हुब्बिही, लेकिन कहाँ? अल्लाह की लिए, अपने फायदे के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, मुकाबले में नहीं, अला हुब्बिही उस अल्लाह की मोहब्बत पर माल खर्च करे। और कहाँ कहाँ खर्च करे? ज़विल कुर्बा रिश्तेदारों पर, और यतीमों पर, और मिस्कीनों पर, और मुसाफिर पर, और मांगने वालों पर, व फिर रिकाब और गर्दनें छुड़ाने में, किसी कैदी को आज़ाद कराने में। फिर यही कुछ नहीं है बल्कि वाकाम अस्सला, अल्लाह को याद भी करता रहे अपनी अदाओं से, नमाज को कायम करे, वात ज़का और ज़कात दे, जो लाजिम अल्लाह ने किया वो भी खर्च करे। उसके अलावा उनकी मुस्तकिल सिफत यह होनी चाहिए कि वल मूफून बिअहदिहिम, वो अपने वादों को पूरा करने वाले हों, इज़ा आहदू जब भी कोई वादा करे, मुआहदा करे, वस्साबिरीन और सब्र करने वाले हों,
فی الباسائے تنگی میں، والضرائے اور تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کی حالت میں، اولئک الذین ان کے بارے میں فرمایا اولئک الذین صدقوا وہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون اور وہی لوگ ہیں تقوی والے پرہیزگار۔ ہے کوئی سر بات؟ اوفو کا کیا مطلب ہوگا؟ اوفو کے معنی تم سب پورا کرو۔ اوفے، اوفے جو ہے یہ فعل امر ہے، اوفے کے معنی تو پورا کر، اور اوفو تم سب پورا کرو، اور صرف اوفا کے معنی اس نے پورا کیا، فعل ماضی ہے، اور اوفے تو پورا کر یہ فعل امر ہے، فعل امر کی جمع اوفے کی جمع اوفو ہے، فے کی پیش کے ساتھ، تم سب پورا کرو۔